बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सहर बानो और मैं जमात नहम उर्दू की टीचर। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़िंदगी में सुकून क़ल्ब अता फ़रमाए और ताहयात ईमान व आफ़ियत के साथ तंदुरुस्त, सलामत और शादो आबाद रखे और किसी का मोहताज ना करे, हर वक्त अपनी पनाह में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम उर्दू जमात नहम की नज़्म हमद के पहले 4 अशार की तशरीह समझेंगे। इसके लिखने वाले यानी शायर का नाम अल्ताफ़ हुसैन हाली है। तो आइए पढ़ते हैं शेर नंबर 1। शेर नंबर 1 कुछ इस तरह से है। कब्ज़ा हो दिलों पर क्या इससे सिवा तेरा, कब्ज़ा हो दिलों पर क्या इससे सिवा तेरा, एक बंदा नाफरमा है हम सरा तेरा। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि इस नज़्म हमद को लिखने वाले का नाम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली है। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का शुमार उर्दू अदब के अहम तरीन शायरों, नसर निगारों और तनकीद निगारों में होता है। 1857 से कबल उन्होंने कदीम और रवायती तर्ज की शायरी की, मगर बाद में हालात की तब्दीली ने उनके ख्यालात को यकसर बदल डाला। मौलाना हाली की अखलाकी, मिली और इस्लाही शायरी ने उर्दू अदब पर गहरे असरात मुरतब किए। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला कादिर मुतलक है। उसने ही अपनी हिकमत और कारकर्दगी से इस कायनात को तख्लीक किया है और कायनात में पाई जाने वाली हर चीज़ अल्लाह ताला की हिकमत और दानाई का पता देती है। इसका सबसे बड़ा एहसान ये है कि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, यानी कि दुनिया में भेजा। अल्लाह की हुक्मरानी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर है। मैंने पहले भी आपको बताया और आज भी ये बात बता रही हूँ कि जब भी अशार की तशरीह की जाए अपनी तरफ से अशार का इजाफा करना चाहिए। इससे तशरीह में खूबसूरती का अंसर पैदा होता है। मैंने इस शेर में भी कुछ अशार का इजाफा किया है जो कुछ इस तरह से है। लाख पर्दों में बेपर्दा तू है, लाख पर्दों में बेपर्दा तू है, 100 निशानों में बेनिशान तू है। शायर अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए अल्लाह, मेरे दिल पर तेरी ही हुक्मरानी है और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि मैं तेरा हुक्म ना मानने के बावजूद तेरी हम्द व सना में मसरूफ़ रहता हूँ। ए अल्लाह, मैं जानता हूँ कि मेरी ज़ात पर तेरे बेशुमार एहसानात हैं। तू खालिक व मालिक है और मेरी रग रग में समाया हुआ है। मैं जानता हूँ कि तूने हम सबको अपनी इबादत के लिए पैदा किया और अपनी बेशुमार नेमतों के जवाब में तू सिर्फ ये चाहता है कि हम सच्चे दिल से तेरे अहकामात की बजा आवरी करें। लेकिन ना समझ इंसान तेरे बहुत से अहकामात की तामील नहीं कर सकता। इसके बावजूद भी तू अपनी इनायात में कमी नहीं करता और अल्लाह की यही खूबी इंसान को उसके करीब तर लाती है और वो अल्लाह के अहकामात को ना मानने के बावजूद भी अपनी हर मुश्किल में अल्लाह को ही पुकारता है और अल्लाह ही उसकी दुआ को सुनता है। कामिल है अज़ल से वो है कमाल तेरा, कामिल है अज़ल से वो है कमाल तेरा, बाकी है जो अबद तक वो है जलाल तेरा। अज़ीज़ तलबा तालबात, आपने महसूस किया होगा और आपको पता चल चुका होगा कि शेर नंबर 1 में जो तशरीह तलब नुकात थे वो क्या थे, यानी कि दिलों पर अल्लाह ताला का कब्ज़ा होना और बंदा नाफरमान जो है वो भी उसका हम्द सरा होना। ये दोनों नुकात हमने आज शेर नंबर 1 में समझे हैं। अब हम आते हैं शेर नंबर 2 की तरफ। गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक कैसे अदा तेरा। अब इसमें हम देखते हैं कि तशरीह तलब कौन कौन से नुकात हैं। तो इसमें आपने देखा होगा कि अल्लाह का हक सबसे मुकद्दम या पहले, और दूसरा जो नुक्ता है जो तशरीह तलब है वो ये है कि बंदा कैसे हक अदा कर सकता है।
شاعر اس شعر میں بھی اللہ کی نعمتوں کا ذکر اور شکر ادا کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ قرآن پاک کی ایک پوری سورت سورہ رحمان اللہ کی نعمتوں سے متعلق ہے۔ ارشاد ہے، اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انسان اللہ کی نعمتوں کا شمار ہی نہیں کر سکتا۔ روز اول سے دستور ہے کہ اپنے ساتھ نیکی کرنے والے کے جواب میں نیکی اور بھلائی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، ان کے جواب میں ہمارا فرض ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اس طرح سے کریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ وہ ہمارے گناہوں کے باوجود ہم پر بڑا رحم اور کرم کرتا ہے۔ وہ ہمارے رزق میں کمی نہیں آنے دیتا۔ ہم اکثر شیطان کے بہکاوے میں آ کر نافرمانی کر جاتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم اللہ کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے باوجود ان نعمتوں کا مکمل شکر ادا پھر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی نعمتیں بے شمار ہیں اور ہم اس قابل ہی نہیں کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں۔ یا رب تیری قدرت کی کیا خوب ہے رہنائی، یا رب تیری قدرت کی کیا خوب ہے رہنائی، دریا کی روانی میں بہتے ہوئے دھاروں میں۔ اس شعر میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ دریا کی روانی کو دیکھیں، بہتے ہوئے دھاروں کو دیکھیں، ہم کس کس چیز کا شکر ادا کریں؟ ہماری زبان، ہمارا دل، ہمارا دماغ اس لائق، اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم مکمل شکر ادا کر پائیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں شعر نمبر 3۔ محرم بھی ہے ایسا جیسا کہ ہے نامحرم، محرم بھی ہے ایسا جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بید کھلا تیرا۔ اس شعر میں بھی شاعر نے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے، اور اس شعر کو بھی آپ دیکھیں تو اس میں بھی 2 قابل تشریح نکات ہیں کہ محرم اور نامحرم کا ایک جیسا ہونا اور اللہ تعالیٰ کے رازوں کا پانا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، میرے دل میں تیرا نور محجزن ہے، بلکہ دنیا کے ہر دل میں تیرا نور محجزن ہے، جس کی وجہ سے ہم تیری پہچان رکھتے ہیں۔ اس کائنات کو تو نے انسان کے لیے پیدا کیا، اور انسان تیری عطا کردہ عقل و سمجھ سے کام لے کر کائنات میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، دن اور رات کے بدل بدل کر آنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ کے ان تمام مظاہر سے ہمیں اللہ کی ذات و بابرکات کا پتہ چلتا ہے۔ لوگ اللہ کی جستجو میں اپنا آپ فنا کر دیتے ہیں، اور اس طرح ان پر اللہ کی ذات کے راز کھل جاتے ہیں، اور اس کے بعد دنیا کی کسی چیز سے رغبت نہیں رہتی۔ جو حق کو پا لیتے ہیں، دنیا ان کی نظر میں بے وقت اور بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دنیا کے تمام کام کاج چھوڑ کر فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں وہ اللہ کی تخلیقات کو دیکھتے ہوئے بھی اس کا کھوج نہیں لگا سکتے، وہ دنیا کے ہی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر ہیں۔ یہی فرق ہے کہ جو اللہ کو جان لیتا ہے تو وہ اس میں کھو جاتا ہے، یعنی اللہ کی ذات میں کھو جاتا ہے، اور وہ ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اور جو اللہ کی ذات کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا، وہ بھی ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی ذات ایسی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی۔ ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ، ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ، ہر دل پہ چھا رہا ہے رہب و جلال تیرا۔ اب ہم شعر نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں، جو کچھ ایسے ہے، جچتا نہیں نظروں میں
یہاں خلت سلطانی، جچتا نہیں نظروں میں یہاں خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ اس شعر کا مفہوم بھی کچھ اس طرح ہے کہ جو شخص عشق الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے عشق کو، اس کی معرفت کو پا لیتا ہے، دنیاوی عیش و عشرت سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ انسان جب عبادت الہی اور اطاعت الہی کے ذریعے معرفت الہی یعنی اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کو پا لیتا ہے تو وہ مادہ پرستی اور دنیاوی آسائش سے مبرہ ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ وہ ہر شے میں اللہ کا جلوہ دیکھتا ہے۔ حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی، یعنی خود شناسی سے ہی خدا شناسی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو ہر نعمت سے نوازتی ہے، اور جو شخص اللہ سے لو لگا لیتا ہے اس کو دنیا کی کسی اور چیز سے رغبت نہیں رہتی۔ دنیا میں رہ کر انسان دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور ہر وقت خوب سے خوب تر کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی بادشاہ قیمتی لباس تحفتاً عطا کرتا ہے تو غلام اس لباس کو پہن کر لوگوں میں اتراتا پھرتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے اور اسی لباس کو اپنی عزت اور شان و شوکت سمجھتا ہے، لیکن اس کی یہ خوشی چند روزہ ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اللہ سے لو لگاتا ہے وہ دنیاوی شان و شوکت کو کوئی بھی اہمیت نہیں دیتا، وہ اپنے آپ میں مگن رہتا ہے۔ اس کا بوسیدہ اور پھٹا پرانا لباس ہی اس کے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے۔ وہ دنیاوی نمود و نمائش کا طلبگار نہیں ہوتا، بلکہ اس کا دل مطمئن رہتا ہے اور وہ اللہ کا غلام ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کے جلال تیرا۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے کے پہلے 4 اشعار کی تشریح مکمل کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان چاروں اشعار کی تشریح اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے 3 اشعار کی تشریح لے کر انشاءاللہ العزیز پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔